آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ، ان کے ووٹرز کے دماغوں میں کیا یہ تاثر جائے گا کہ جس شخص کو ہم ووٹ دینا چاہ رہے ہیں اس کو کبھی 14 سال کی سزا ہو رہی ہے، کبھی 10 سال کی سزا ہو رہی ہے اور اب تو نااہل بھی ہو گیا ہے وہ شخص، یعنی کہ ان کی عمران خان صاحب himself stands disqualified according to one of the punishments۔ وہ دیکھیں اس میں بڑی واضح بات تھی، پی ٹی آئی کے جتنے بھی فالوورز ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ اگر 100 150 200 کیسز بنائے گئے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں بنائے گئے اور اس میں سزا دینی ہے، بھلے وہ قانونی طور پہ، قانونی معیار پہ پورا اترتے ہوں یا نہ اترتے ہوں۔ تو اس میں ہمیں کوئی قانونی تکنیکی نکات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بڑا واضح تھا کہ فیصلہ ہر صورت میں عمران خان کے خلاف ہونا ہے۔ دوسری بات، 0 ضرب 0 کا نتیجہ 0 ہوتا ہے۔ جہاں تک پروسیکیوشن کا تعلق ہے، ان کو اس سے کچھ نہیں ملے گا، الٹا دوسری طرف پی ٹی آئی کے ورکرز یا ان کے جتنے بھی کارڈرز ہیں، میرا خیال ہے ان کو مزید تقویت ملی ہے، ان کا جو یقین تھا، جو ان کا اعتماد ہے اپنی قیادت پہ، اپنی پارٹی پہ، شاید اس میں زیادہ ہی اضافہ ہوا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے فیصلوں سے، جو کہ انتہائی متنازع ہوں، دنیا بھر میں جس سے پاکستان کے عدلیہ عدالتی نظام کی سبکی ہوتی ہو، اس سے عام عوام پہ یا ان کی رائے پہ کوئی اثر پڑے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ، ان کے ووٹرز کے دماغوں میں کیا یہ تاثر جائے گا کہ جس شخص کو ہم ووٹ دینا چاہ رہے ہیں اس کو کبھی 14 سال کی سزا ہو رہی ہے، کبھی 10 سال کی سزا ہو رہی ہے اور اب تو نااہل بھی ہو گیا ہے وہ شخص، یعنی کہ ان کی عمران خان صاحب himself stands disqualified according to one of the punishments۔ وہ دیکھیں اس میں بڑی واضح بات تھی، پی ٹی آئی کے جتنے بھی فالوورز ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ اگر 100 150 200 کیسز بنائے گئے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں بنائے گئے اور اس میں سزا دینی ہے، بھلے وہ قانونی طور پہ، قانونی معیار پہ پورا اترتے ہوں یا نہ اترتے ہوں۔ تو اس میں ہمیں کوئی قانونی تکنیکی نکات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بڑا واضح تھا کہ فیصلہ ہر صورت میں عمران خان کے خلاف ہونا ہے۔ دوسری بات، 0 ضرب 0 کا نتیجہ 0 ہوتا ہے۔ جہاں تک پروسیکیوشن کا تعلق ہے، ان کو اس سے کچھ نہیں ملے گا، الٹا دوسری طرف پی ٹی آئی کے ورکرز یا ان کے جتنے بھی کارڈرز ہیں، میرا خیال ہے ان کو مزید تقویت ملی ہے، ان کا جو یقین تھا، جو ان کا اعتماد ہے اپنی قیادت پہ، اپنی پارٹی پہ، شاید اس میں زیادہ ہی اضافہ ہوا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے فیصلوں سے، جو کہ انتہائی متنازع ہوں، دنیا بھر میں جس سے پاکستان کے عدلیہ عدالتی نظام کی سبکی ہوتی ہو، اس سے عام عوام پہ یا ان کی رائے پہ کوئی اثر پڑے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ، ان کے ووٹرز کے دماغوں میں کیا یہ تاثر جائے گا کہ جس شخص کو ہم ووٹ دینا چاہ رہے ہیں اس کو کبھی 14 سال کی سزا ہو رہی ہے، کبھی 10 سال کی سزا ہو رہی ہے اور اب تو نااہل بھی ہو گیا ہے وہ شخص، یعنی کہ ان کی عمران خان صاحب himself stands disqualified according to one of the punishments۔ وہ دیکھیں اس میں بڑی واضح بات تھی، پی ٹی آئی کے جتنے بھی فالوورز ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ اگر 100 150 200 کیسز بنائے گئے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں بنائے گئے اور اس میں سزا دینی ہے، بھلے وہ قانونی طور پہ، قانونی معیار پہ پورا اترتے ہوں یا نہ اترتے ہوں۔ تو اس میں ہمیں کوئی قانونی تکنیکی نکات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بڑا واضح تھا کہ فیصلہ ہر صورت میں عمران خان کے خلاف ہونا ہے۔ دوسری بات، 0 ضرب 0 کا نتیجہ 0 ہوتا ہے۔ جہاں تک پروسیکیوشن کا تعلق ہے، ان کو اس سے کچھ نہیں ملے گا، الٹا دوسری طرف پی ٹی آئی کے ورکرز یا ان کے جتنے بھی کارڈرز ہیں، میرا خیال ہے ان کو مزید تقویت ملی ہے، ان کا جو یقین تھا، جو ان کا اعتماد ہے اپنی قیادت پہ، اپنی پارٹی پہ، شاید اس میں زیادہ ہی اضافہ ہوا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے فیصلوں سے، جو کہ انتہائی متنازع ہوں، دنیا بھر میں جس سے پاکستان کے عدلیہ عدالتی نظام کی سبکی ہوتی ہو،
اس سے عام عوام پہ یا ان کی رائے پہ کوئی اثر پڑے گا۔